الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے طریقے سے زہیب بھائی نے محفل کو چلایا، سجایا، اور دوستوں نے آ کر بیان کیا بہت اچھے طریقے سے۔ اور یہ محفل سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتی۔ بعض اوقات جو ہم نے لرن کیا ہوتا ہے اسے ان لرن کرنے کے لیے ہوتی، کہ جو ہم سیکھ چکے ہیں اب اس کو ان لرن کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر کیا مزید سیکھنا ہے۔ اسامہ نے بھی اچھی بات کی، میں بھی کچھ ترتیب سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بیان وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ ہو، اور ترتیب کے ساتھ ہو بندہ خود بھی سوچے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میرا مدعا کیا ہے۔ اور مدعا اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پوائنٹ وائز بات ہو کہ میرا مدعا یہ ہے بیان کرنے کا، کیونکہ اگر آپ نے کیس بھی پلیڈ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے وہ دوست کہہ رہا تھا نا کہ سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، سچوں کا جب کمزور ہو سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں وسعت بہت ہے، اس بات میں نا وسعت بہت ہے۔ نمبر ایک بات، کیا سچے کو کسی کی ضرورت ہے؟ کیا سچے کو کسی کی ضرورت ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو کھڑا ہے، وہ سچا ہی تب ہے جب کھڑا ہے، اسے کیا ضرورت؟ وہ سچا ہے۔ سچوں کے ساتھ تو خود اللہ کھڑا ہے، سچوں کے ساتھ دینے والا تو خود اللہ کریم ہے، تو کیا سچوں کو ساتھ کی ضرورت ہے؟ ایک پہلو یہ نظر آتا ہے۔ دوسری بات، سچوں کو ساتھ دینے کا مطلب کیا؟ قرآن نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نہیں تو پھنس جاؤ گے۔ آج تم نے سچ کا ساتھ نہیں دیا تو کل تم کہاں پر کھڑے ہوگے؟ تمہارے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے سچ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے میں نے قرآن پر عمل کرنا۔ اگر میں قرآن پر عمل نہیں کروں گا تو قرآن کا نافرمان کہلاؤں گا، اس لیے سچوں کے ساتھ میں نے ہونا ہے۔ سچ کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، سچ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کریم کیا فرمائے گا۔ اب جس مرضی کیفیت میں ہے، جیسے میں کل بھی ایک بات جمعے میں بیان کی تھی، پرسوں، اور میں جمعے میں بیان کیا تھا کہ اللہ کریم فرماتا ہے ہم جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے مکس دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ قرآن کا فرمان سامنے آ گیا، لڑکیاں دے، لڑکے دے، مکس دے، کچھ نہ دے۔ اب جس کے گھر میں لڑکیاں ہوئیں وہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کس کیٹیگری میں؟ قرآن۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہو وہ کہے گا میرا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ بھائی کہا تیرا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے؟ کہا میرا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ کریم جسے چاہے بیٹیاں دے، ذکر میرا۔ جس کے گھر بیٹے وہ کہے گا میرا قرآن پاک میں ذکر کیا؟ ذکر کہ اللہ کریم جسے چاہے بیٹے دے۔ جس کے گھر مکس وہ کہے گا میرا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، میں بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں کہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں کٹھی دے۔ اور جس کے گھر میں کچھ نہیں وہ کہے گا لو بھائی میری بھی کیٹیگری ہے، میری کیٹیگری یہ ہے کہ رب کریم نے جسے کچھ نہیں نہ دینا ہوتا وہ میں ہوں۔ اب سچا مزہ لے گا نا، سچا مزہ لے گا قرآن کا۔ اگر اسے قرآن مزہ نہیں دے رہا تو کون مزہ دے گا؟ اگر قرآن مزہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس لیے قرآن کی کسی بھی کیٹیگری میں ہم نے فال کرنا، اس لیے ان کا سچوں کو ساتھ دو، تو قرآن نے فرما دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک طاقت ہونی چاہیے کہ کتنا اپنی اوقات کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب آپ کہیں گے سچوں کے ساتھ اوقات کے مطابق، اوقات میں سب کچھ آ جاتا ہے،
اوقات میں سب کچھ آپ غریب ہیں، آپ یہ کہیں میں سچوں کا ساتھ کیسے دوں، میں تو غریب ہوں. آپ ووٹ تو کاسٹ کر سکتے نا سچوں کے، نہیں کچھ کر سکتے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں یار میں نے بہت دیکھا لیکن بندہ سچا ہے، یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ سچا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. ووٹ تو کاسٹ کر سکتے ہیں. آپ کماتے ہی نہیں ہیں، آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، نہیں نہ پیسہ دے، کیونکہ سچا پیسہ تو مانگ ہی نہیں رہا کہ مجھے پیسہ دیا جائے، وہ پیسہ نہیں مانگ رہا. لیکن اگر پیسہ سچوں پر نہیں لگائیں گے اپنی اوقات کے مطابق تو آپ کون، وہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو کیا آپ سچوں کا ساتھ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق بیٹے دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچوں کا ساتھ دیں گے تو پھنٹا پے گا، نہ دیں، بس دور سے کہیں مجھے لگتا سچا ہے، کیونکہ آپ ڈر پھوک ہیں. اور بابوں نے فرمایا تھا کہ بزدلوں کو کبھی بہادری میں نہ آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی. بزدلوں کو کبھی بہادری میں نہ آزمانا کہ میرے نال چل پے گا، دوستی ٹوٹ جائے گی. اور بہیلوں کو کبھی سخاوت میں نہ آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی. دوستی کے معیار ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک معیار رکھا ہوتا ہے، بس اسی معیار کے مطابق ہی چلتا ہے. اس لیے کسی کو آزمانے سے بہتر ہے خود آزمائے جاؤ. آزمانا نہیں ہے. آپ سارے میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے کوئی کیا کہتے ہیں امید بھی رکھ سکتے ہیں. بھائی میں کسی کی امید پر پورا اترنے والا نہیں ہوں، مجھے حکم ہے کہ اللہ کی امیدوں پر پورا اتروں بس. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میری امیدوں پر پورا اتریں. کلیئر ہو گیا؟ اب جو کچھ ہوگا اللہ کے لیے ہوگا. اب لڑائی ختم. نہ میں نے آپ کی امیدوں پر پورا اترنا ہے اور نہ آپ نے میری امیدوں پر پورا اترنا. لڑائی ختم. کیونکہ ہمارا مالک اور خالق اللہ کریم ہے. اس لیے وہ سچوں کی بات پر میں نے جو چند کنسیپٹ ذرا تھوڑے سے مزید کلیئر کیے کہ سچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر سچا ہے تو نہ کوئی ساتھ چلے. ہاں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیتا، جو سچا ہے وہ بولتا کیوں نہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کل چلم، اگر نہ کرے تو لوگ پیچھے پڑ جائے. بولو، صاف کہو کہ بھائی کوئی مر جائے میں نے نہیں کرنا، میں اور بڑے انداز رکھتا ہوں وہ کام کر لوں گا. بولے نا، کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کا مدعا کسی کو سمجھ کیسے آئے گا، آپ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. اچانک کریں گے تو لوگ کہیں گے یار تو کی کہنا پہ ہیں. جو کام میں کروں گا فرض کریں وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بولتے نہیں، میں بول رہا ہوں. اور جتنا میں نے بولا ہے اس کے بعد میں کام کروں گا تو آپ حیران ہو گے تم یہ کرنا پہ، اور تمہیں امید ہی نہیں ہوئے گی کہ اب یہی کام کرے گا کیونکہ میں نے تو بولا ہے. آپ بولیں گے تو پھنٹا کھائیں گے نا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اب سچا بننا کیسے اور سچوں کا ساتھ دینا کیسے. اس لیے بولو. یہاں پر آ کر دوست بولے اچھی بات نہیں ہے، بولنا سیکھنا چاہیے، ڈر پھوک نہیں ہونا چاہیے. نہیں آتا پھر کیا ہوا، 2 باتیں تو کر کے گئے، ان سے تو بہتر ہیں جو آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. اس لیے بولنا چاہیے، بولنا چاہیے. مزید نقطے کی بات سمجھا دیتا ہوں. آپ خانہ کعبہ گئے جو دوست گئے، جو مسجد نبوی گئے جو دوست گئے. ہمارے اندر نا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں علم، عمل، خلوص. کیا لفظ ہے؟ علم. حاجی صاحب نو، کل کوئی نہیں. میری بات صرف سنو. 3 چیزیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہو نا، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اسے روک لیں، نماز توڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اگر تکلیف میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کوئی لازمی بات کرنی ہے وہ کریں بیٹے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں کسی کو کیا سمجھا رہا ہوں. پیر بات کر رہا ہو تو پھر تو توجہ ادھر ادھر ہونی نہیں چاہیے. غلط بات ہے. کیونکہ ہمارا جو بیان کرنا ہوتا ہے نا، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بس میں نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے نا. اور جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اندر سے آپ کے اندر ٹرانسفر ہو, اس میں آپ خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. دھیان ادھر ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ میں کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہوں نا. ایک ہوتا ہے میں آپ کو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن دے رہا ہوں, ایجوکیشن دینا بھی اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے. ایجوکیشن ہر بندہ اس طرح لے نہیں پاتا, تو پھر ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اس کے اندر کوئی چیز ٹرانسفر کرنی پڑتی, دینا پڑتا. میں نے آگے بتایا لرن اور ان لرن. کہ ہم نے لرن کرنا ہے, جو کیا ہوا ہے نا پہلے اسے ان لرن کرنا ہے, کیونکہ ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے لرن اور ان لرن. تو جب پیر بات کر رہا ہو, اب اذان کا جواب میں دے لوں پھر بات کروں. یہ بھی یاد رکھیے کہ اذان کا جواب کبھی میں دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. اذان کا جواب کبھی دے دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا, کیونکہ اذان کا جواب دینا ایک مستحب عمل. دے دیں گے تو ثواب, نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھیے گا, کیونکہ بعض کا میں دے دیتا ہوں بعض کا نہیں دیتا. لیکن کیونکہ میں نے جو ٹاپک شروع کرنا تھا تو اس کے لیے تھا کہ اذان کا جواب دے کر پھر شروع کر. جن دوستوں نے اللہ کا گھر دیکھا, نبی کا در دیکھا, تو ہم لوگ تین چیزیں جانتے ہیں: علم, عمل, خلوص. علم ہونا چاہیے, بہت زیادہ علم ہونا چاہیے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے علم بہت ضروری. اور اس کے لیے اسامہ والی بات, ریوائز ہونا چاہیے, بار بار ریوائز ہونا چاہیے, بار بار ریوائز ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ جب مسجد نبوی جانے لگے یا خانہ کعبہ جانے لگے, جانے سے پہلے ریوائز کریں ان کی فضیلتیں, ساری چیزیں ریوائز کریں. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگی نہیں, یاد کرنی ہے, ریوائز کرنا ہے. جو عمل کرنا ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا, ریوائز کرے, مسائل ریوائز کرے, گزارنا کیسے ریوائز کرے, زکوٰۃ دینی ہے ریوائز کرے, حج کرنا ہے ریوائز کرے, بار بار کرے. جو ذہن میں نہیں آتا وہ سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. علم, جو کام کرنا ہے اسے لرن کر کے, پوچھ پاچھ کے, بار بار تاکہ خرابی پیدا نہ ہو جائے کہیں. اس لیے جب آپ علم میں آ جائیں گے تو پھر کیا آئے گا, جب آپ وہاں جائیں گے تو عمل کریں. تیسری بات ہوگی خلوص, کہ خلوص کے ساتھ کریں. مشاہدہ نہیں کہ آپ کو کوئی مشاہدہ نصیب ہو, یہ نہیں, مشاہدہ نہیں. علم, عمل, خلوص. اس کی میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں سمجھنے کے لیے. علم, عمل, خلوص. آپ کو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے, مشاہدہ. آپ کو جنت نظر آ جاتی ہے, مشاہدہ. آپ کو جہنم نظر آ جاتی ہے, مشاہدہ. لیکن جو مشاہدہ میرے نبی کو ہوا وہ اس میں سے یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آیا. جو نظر آیا نا وہ حضور کی حدیث پاک کے مطابق, جو حضور جنت دیکھ کر آگے, دوزخ دیکھ کر آگے, اس کے مطابق آپ کو نہیں ہو سکتا. اب مشاہدے کو تبدیل کر دیتے. میں نے آپ کو کہا جب آپ نے اللہ کے گھر جانا ہے, نبی کے در پہ جانا ہے, پڑھ کے جانا ہے. جب آپ پڑھ کر جائیں گے, حجر اسود کو چومتے ہوئے, استلام کرتے ہوئے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. یہ ہے مشاہدہ. آپ نے جب روزہ کی جالیاں دیکھنی ہے, گنبد خضرا دیکھنا ہے, آپ کا مشاہدہ ہونا چاہیے پیچھے کہ کیا کیا حضور نے فضائل بتائے ہیں, قرآن و سنت میں کس کس کی کیا فضیلت آئی ہے, اس سے مشاہدہ کرنا نظر کے ساتھ. خواب و خیالوں والا نہیں. کس کے ساتھ کرنا ہے, ان آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہے. یہ مشاہدہ بہترین ہے اس کی نسبت جو خواب میں ہو, کیونکہ آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں. اب اس کی جو فضیلت قرآن اور حدیث میں ہے وہ آپ کا علم میں ریوائز ہو رہی ہے, آپ سارا کچھ گین کر رہے ہیں.
کیونکہ آپ کو تو نظر آنا نہیں نا. آپ جو آج تک کما چکے ہیں, جو نیکیاں کما چکے ہیں, آپ کے اندر موجود ہے, کو نظر آتی ہیں. اس وقت تو آپ کو جو مل رہا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ نے وہاں پھوکا نہیں رہنا. کیا وہاں پر پھوکے موجود ہیں کہ بابا میں طواف ہی کری جا رہے ہیں؟ نہ بابا نہ. غور و فکر کر کے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں, اللہ کا طواف کر رہا ہوں. جذبے کے ساتھ کرنا ہے. مشاہدہ وہ ہے کہ آپ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نص ہونی چاہیے, حدیث ہونی چاہیے. اگر باپ کو دیکھے تو حج کا ثواب, ماں کو دیکھے حج کا ثواب. آپ کا اب دیکھنا کس بات پر ہے؟ مشاہدہ. دیکھا, دیکھ رہے ہیں, ثواب پیچھے کھڑا ہے. مشاہدہ ہوگا ظاہر. خواب و خیالوں والا چھوڑ دے, وہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں. بلکہ جو بس میں نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے اگر کچھ مل جائے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی امتحان ہے. کیسا امتحان ہے؟ بڑے بابے سمجھاتے تھے کہ جب ہم کسی کو گناہوں سے کھینچ کر نیکیوں میں لے آئے, نمازی بن جائے نا, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. وہ متکبر بن جاتا ہے. وہ اس پر بھی کہتا ہے میں بڑا نیک ہاں, یہ بھی پھنستا ہے, نیکیوں کی برائیوں میں پھنس جاتا ہے. اس لیے مشاہدے کی برائیوں میں نہیں پھنسنا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ حضور کی زیارت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ زیارت مقصود ہی نہیں ہے. مقصود تو ہمارا مقام رضا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی. تجھے ہوئی, مجھے نہیں ہوئی, میں برابر ہوں. جیسے میں نے آگے کہا تھا, کیٹیگری میں فال تو کرتے ہیں نا. جس کے گھر بیٹا ہے قرآن کی کیٹیگری میں, جس کے گھر بیٹی ہے قرآن کی کیٹیگری میں, جس کے گھر مکس ہے قرآن کی کیٹیگری میں, جس کے پاس کچھ نہیں قرآن کی کیٹیگری میں, جس کے پاس کچھ نہیں, کچھ نظر بھی نہیں آ رہا, وہ بھی چل تو رہا ہے, کیٹیگری میں موجود ہے, بھاگا ہوا نہیں ہے. اب مشاہدے کی میں نے ڈیفینیشن کیا کی بیٹے, تو سمجھ آئی؟ ناشد کیا سمجھ آئی؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. کیٹیگری یہ ہے مشاہدہ کی جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور پیچھے میرے قرآن و حدیث چل رہا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, یہ حجر اسود ہے, اس کو چومنا چاہیے, استلام کرنا چاہیے, یہ طواف کرنا چاہیے, اس کے 7 پھیرے ہی لگانے ہیں, اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے واجب ہے. یہ میرے پیچھے گھوم رہا ہے, یہ میرا مشاہدہ ہے جو مجھے چلا رہا ہے, جو مجھے چلا رہا ہے. مشاہدہ یہ ہے بیٹے. آپ مشاہدہ غیبی چیزوں کو دیکھنے کو کرتے ہیں, غیبی چیزیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں گے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جب قرآن پڑھ کر ابھی ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا, غیب دیکھ کر ہوگا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن کی ایک لفظ پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے. قرآن کا ایک لفظ پڑھے ایک نیکی ملتی ہے, 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر قرآن ثواب کے لیے پڑھا جائے, 10 نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں, لیکن اگر قرآن پر عمل کریں تو وہ نیکیاں لاکھوں میں کنورٹ ہو جائیں گی, ضرب لگ جائے گی, ملٹی پلائی ہو جائیں گی. کیونکہ اب آپ نے قرآن پر عمل شروع کیا. پڑھنا اور بات ہے, میں نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں, لیکن میرا نبی چلتا پھرتا قرآن تھا, تو اس کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا. جب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسی چلتے پھرتے قرآن. اور میں یہی مشاہدہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے بار بار روائز کرنا ہے کوئی کام کرنے سے پہلے, کہ کیا میرے پیچھے کوئی حدیث تو چلے, قرآن تو چلے, جو مجھے سمجھائے کہ یہ ایسے ہے. جس وقت آپ کو قرآن و حدیث سمجھ آ جائے گا, مزہ لینے شروع کر دیں گے. فرض کریے بزرگ ہیں, ان کا بیٹا بیمار ہے, کہہ رہے تھے کینسر کا اسے ہے, یہ دعا کر رہے ہیں, میں بھی دعا کر رہا ہوں. مزہ بیماری میں لینے کا آئے گا, مزہ بیماری کا لینے کا آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہمیں اس کیٹیگری میں فال کر دیا. میں تجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہوں, وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دکھا اور دعا مانگتا جا. وہ جب چاہے گا, جس طرح چاہے گا, بیماری کو دور کر دے گا. اس کے اختیار میں ہے, وہ بے بس تھوڑی ہے. اس لیے اگر تو بیمار ہے, کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, تو بیماری میں مزہ لے, ڈرنا.
مرنے کا خوف نہ کہا، اس مرنے کو مرنا سمجھتے ہی کب ہے کہ مر جائیں گے. میں آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوں، باندھ کر اپنے آپ کو کرتا ہوں. میرا جسم کا جوڑ درد کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی بیٹھتا ہوں، باندھ کر بیٹھتا ہوں. کوئی بات نہیں، بیٹھنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. تھکا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اجر تو لینا چاہیے، اس میں مزہ تو لینا چاہیے نا. مزہ تو یہ نہیں نہ آنا چاہیے میں تھکا ہوا تو میری تہجد چھوٹ گئی، میں سویا ہوا تو میری فجر چھوٹ گئی. یہ کوئی مزے والی بات تو نہ ہوئی. مزے والی بات تب ہوگی جس وقت اللہ کریم ہمیں توفیق دے دے گا کہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، فجر بھی پڑھ رہے ہوں گے. اور اس سے پہلے 4 سے بھاگنا نہیں ہے. جو پڑھ رہے ہیں اس کو تو پڑھنا چاہیے نا. اس لیے میں نے جو نقطہ بتایا وہ کیا تھا؟ مشاہدہ قرآن اور حدیث تیرے اندر اتنا ہونا چاہیے. بار بار میٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ آؤ بھی محفل میں. اس لیے میٹنگ کا مطلب یہ ہے آؤ رگڑ کھائیں گے یار، ذرا گرم ہوں گے. گرمی پیدا کرو اپنے اندر، چلنے کے لیے گرم ہو جاؤ. اگر گرمی پیدا نہ ہو تو عشق پیدا نہیں ہوتا. گرمی پیدا نہ ہو تو حرکت کا مزہ نہیں آتا. اور یہ عشق اور محبت گرمی پیدا کرتی آگے لے جانے کے لیے. اور یہ محفلوں کا مطلب بھی ہے، مقصد بھی ہے. آئیو یار بیٹھتے ہیں، گلا بتا کرتے ہیں، سارے گند چھڑ کے نہ بیٹھ گئے یہاں سے بس. اور کہ چلا کتنے؟ کہتے یار میں جا رہا ہوں سیکھنے سکھانے کے لیے. میرا اپنا یہ عقیدہ ہے، سوچ ہے. ابھی ہمارے پاس بھئی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو، مامے چاچوں کو ملنے کے لیے گئے ہوئے، وہاں پر مختلف باتیں ہوئیں. یہ جو انہوں نے سیکھا وہاں پر سکھانے کی کوشش کی نا، پیغام پہنچا دیا. پیغام آپ لوگوں کے ذریعے جو جو سیکھ رہے ہیں وہ پہنچ رہا ہے، جاتا کہیں نہیں ہے، پہنچ رہا ہے. جو جو سیکھ رہا ہے آگے دے رہا ہے. اویس ہے، ڈاکٹر اویس، جہاں پر بھی ہوتا ہے جو سیکھا ہے اسے آگے پھیلاتا ہے. اگر نہ معلوم ہو اسے تو پوچھ لیتا ہے کیسا یہ اس کا مسئلہ کیا ہوگا. اس کا مطلب پیغام تو پہنچ رہا ہے نا، کہیں جا تو نہیں رہا، کام ہو رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار مجمع بڑا تھوڑا لگا ہوا ہے، مجمع میں 2 بندے بھی ہوں تو اللہ کریم کی رحمتیں اتنی ہی آئیں گی جتنی 100 پر آنی ہے. کیونکہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے دل سے نکال دیا تھا کہ بندوں کی تعداد نہیں دیکھنی اور نہ رنگوبو کی محفل دیکھنی. بندہ ایک بھی ہو اسی طرح سے تبلیغ کرنی ہے جیسے حق بنتا ہے. میں نے مشاہدے کا کنسیپٹ دیا آپ کو، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہم کہتے ہیں بھائی ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہو یا نہ ہو ذکر کیا کرو. ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں کیوں ریوائز کرو، بار 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 اللہ کا نام ریوائز کرو. کیا ملے گا؟ ہمیں ملنا لینے دینے کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ لا حاصل بحث ہے. ملے گا کیا؟ وہ اللہ تجھے توفیق ہی دے دے، یہی بہت بڑی بات ہے. تجھے اللہ کریم اپنا نام جپنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑی طرح کیا بات ہوگی؟ جیسے اللہ کریم تجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو کہتے ملے گا کیا؟ تجھے جو تقدیر میں تیرے لکھا نا مل چکا ہے. تو کوشش نہ بھی کرے مل چکا ہے. کوشش بھی تو توفیق سے ہی کرتا ہے. یہاں سمجھنا سمجھانا ختم ہو چکا. وہ جو چاہے گا ہو جائے گا، مانے یا نہ مانے. یا تو ایمان رکھ لے کہ جو رزق آپ ماں کے پیٹ سے لے کر آئے وہی کھانا ہے، جو لکھا جا چکا تھا وہی آپ نے جینا اور مرنا ہے. یا کہتے کہ نہیں ہے، میں نے سیٹ پر بیٹھنا تھا میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے نیچے بیٹھنا تھا آپ بیٹھے ہوئے. اور جس وقت آپ سیٹ بدلنے کا ارادہ کر لیں گے آپ اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے. ارادہ کرے نا، یہ نہیں کہ آپ کہیں میں اس قابل نہیں ہوں. جو یہ سمجھتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں، کھیل سے باہر ہونا نہیں ہے، آگے آنا ہے کہ میں بھی کام کر کے دکھاؤں گا. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. منور بھائی نے باتیں کی، پڑھے لکھے بچے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوائنٹ وائز بات نہیں کی. پوائنٹ وائز بات کرنی چاہیے. ہر ایک کو بیٹے ہم سمجھا نہیں سکتے. محبت کا ٹیکہ اگر کسی کو لگ جائے تو بڑا آسانی سے سمجھ جائے. جس کو میرے سے محبت ہوگی نا وہ میری باتیں بڑی آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے. جس کو محبت نہیں ہوگی اسے سمجھنے میں دقت ہوگی.
کہتے ہیں اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ محبت نہیں ہوگی بیٹے، پہلے اللہ اور بندے کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ دور کر. رکاوٹ دور کرے گا خود ہی محبت ہو جائے گی. جب تک رکاوٹ ہے محبت ہے ہی نہیں. جب بہن بھائیوں میں کدورت یا نفرت کسی معاملے میں پیدا ہو جاتی ہے، جب تک وہ دور نہ ہو دل جڑتے نہیں ہیں. دل جڑیں گے تب جب کدورت نکل جائے گی، کینہ نکل جائے گا، تب دل جڑ جائیں گے. اس لیے محبت کا ٹانک زیادہ دینا چاہیے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے محبت ہو یا نہ ہو، میں نے محبت ضرور کرنی. اگر میں اس بچے کو گلے لگاؤں گا، میں اس بچے کو بھی گلے لگاؤں گا. کہیں اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ اس کو گلے لگایا، مجھے کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ میں نے محبت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی میرے سینے سے لگے، اس کے اندر فیض چلا جائے. کمال تو اللہ نہیں پیدا کرتا، اور ہماری نیت یہی ہوگی کہ ہر بچہ ولی اللہ بنے. کسی کے گناہ ہوں گے تو اپنی جگہ، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کو کتنا گنہگار تو اپنی جگہ بیٹے گنہگار ہو. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ادب اور محبت کرتا کون. مثلا یہ حارث ہے، اس سے میری چند ملاقاتیں ہوئی ہیں، زیادہ نہیں ہوئی. یہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوئی. آج بھی یہ ادھر سے آیا ہے تو محبت میں آیا. مجھے بھی اس سے محبت ہے. ایک تو باپ کی وجہ سے محبت ہے کہ اس کا باپ نیکوکار تھا، یعنی با عمل تھا، تہجد گزار تھا، روزے رکھنے والا تھا اور استقامت والا تھا. اور اس کو اپنے باپ سے محبت، جس کا مطلب ہے جینس ملے ہوتے ہیں. اس کو محبت ہے، اس کا مطلب ہوا کہ جو باپ کی خصوصیت ہے وہ اس میں بھی موجود ہے. اس لیے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. باپ والی کوالٹی اس کے اندر بھی موجود ہے. اس کے باپ نے کہا کہ یار یہ بندہ سچا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ مکے پاک میں مجھے ملا، میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے. ابو نے کہا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں میں آپ کے حلقے میں شامل ہو جاؤں. میں اسے گلے لگایا نا تو اس کا دل ٹھک 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 ٹھک. محبت کا عنصر بتاتا ہے، محبت کا عنصر بتاتا ہے. محبت کم نہیں ہونی چاہیے کہ کم ہو جائے، محبت بڑھنی چاہیے. محبت بڑھنی چاہیے. جب محبت بڑھتی ہے تو بندہ سوچتا میں کروں کیا. جب نیا نیا بندہ آتا ہے نا محبت، وہ کہتا ہے میں دل کر دے میں کچھ کرا. اور تھوڑا جب جو پیٹا ہوئے نا پھر سمجھتا ہے کہ یار میں کی آرام نہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے یار، تیزی کوئی نہیں. گے زور دی سٹو کے واپس آ جائے گا. آرام آرام سے چلنا ہے. چاہے کچھوے کی چال چلوں لیکن اچھا چلوں گا، بہتر چلوں گا. اس لیے بیٹے مشاہدہ وہ ہوگا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھوں آپ جنت میں چلے گئے، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ آپ چلے جائیں گے، میں نے تو خواب دیکھا ہے. لیکن میں دعا مانگوں گا کہ یا اللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. اب یہ دعا کس کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اس بندے نے دعا مانگی ہے. اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ بندے کی دعا رد کر دی جائے. وہ اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق رب کریم کے آگے عرض کرتا رہے. یا جی پنجابی چ کہتے ہیں نا لڑدا رہے مثال ہے. حضور کہیں ارشاد گرامی کہ کل قیامت والے دن جس ماں کے پیٹ کا کچا بچہ بھی مر گیا ہوگا، وہ بھی اپنے ماں اور باپ کی اس طریقے سے شفاعت کرے گا، یعنی سفارش کرے گا جیسے قرضہ لینے والا آگے او قرضہ کاٹو، اوے قرضہ کاٹو، دیندہ نہیں پیا. اس طریقے سے وہ بچہ بھی رولا ڈالے گا، یا اللہ میرے ماں پیو بخش، میرے ماں پیو بخش، میرے ماں پیو بخش. وہ کچا بچہ بھی چلائے گا، روئے گا. کس کی بارگاہ میں؟ وہ لڑے گا اللہ کریم سے اینجلین کہ اللہ میرے ماں پیو بخش دے. یہ کس نے فرمایا؟ نبی نے ہی فرمایا. ایسا ہی رولا پانا چاہیے. اگر کچھ چاہتے ہو رولا پا کے رکھو، ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں کہ کام ہو نہیں سکتا. کام کرنا کنے؟ کریم. اللہ کریم کے نبی نے جن جن کے سینے کھول دیے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کو پاک صاف کر دیا، جن کے سینے کھول کے رکھ دیے، جن کو علم اور حکمت اور دانائی سکھا دی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے بھی سینے کھول دے گا. یہ کون سی بات؟ آج وقت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، کل قسم کھا کر کہیں گے یا اللہ جب وقت ہاتھ میں آیا ہم چھانے نہیں دیں گے کہ ہاتھ سے بات نکل جائے، جانے نہیں دیں گے.
کیونکہ وقت ہاتھ سے نکلنے کا مطلب ہے مقدر کو ہم نے کھوٹا کر دیا. وقت کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گی. آج کے وقت میں جو میں نے بات کی, وقت کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا. سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کر دو کہ اندر کے اندر ہی بات جذب ہو جائے, کہ اندر ہی سما جائے, تاکہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہتے ہیں ہم جب کوئی چیز ڈیلیور کرتے ہیں نا تو پہلے کہتے ہیں یار کس طرح, کوئی سمجھ نہیں آتی کی کرتا ہے, نہیں سمجھ آتی کس طرح. لیکن جب اندر ڈیلیور ہو جاتی ہے نا, ٹیکا لگ جاتا ہے, تو پھر کہتا ہے اچھا ایس طرح. ایک بندہ رو رہا تھا, ایک بندہ ہنس رہا تھا. رونے والے نے ہنسنے والے سے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے ہنس رہا ہوں اللہ کی رحمتیں اتنی ہی یار, شکر کرنے کو دل کرتا ہے. اس نے رونے والے سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں یار. اب مجھے بتایا رونے والا اچھا ہے کہ ہنسنے والا؟ ادھر والا بھی ٹھیک ہے, ادھر والا بھی ٹھیک ہے. مسئلہ تو یہ کہ جب سر پر پڑ جائے نا اور اللہ رلانا چاہے تو رونا چاہیے, رونا چاہیے. جیسے کسی کا باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, باپ فوت ہو جائے, تو 3 دن کا غم دیا کہ نہیں دیا؟ 3 دن رولا پا یار میرے اتوں نہ سایہ اٹھ گیا یار, اور میرے اتوں سایہ اٹھ گیا جائے میرے پیو دا, اور میرے اتوں سایہ اٹھ گیا جائے میری ماں دا. 3 دن بعد رونا بند. انہیں کہا کی ہویا؟ کہتا ماں پیو دا اٹھیا رب دا تین, وہ تے رب نے فرمایا, نبی نے فرمایا رو, تو میں رویا, اس کیٹیگری فال کیتا ہے, رویا. ہن او دے بعد وہ کام ختم. جدو رب دے نبی دا حکم آ گیا 3 دن, تو 3 دن تو بعد سخت دل ہو گئے. اور میں نے آگے بھی سمجھایا تھا اس بات کو کہ جب ہم مقام صبر پر ہوتے ہیں اور مقام رضا پر ہوتے ہیں نا, تو کوئی مر بھی جائے تو ہمیں دکھ نہیں نہ ہوتا. تو لوگ سمجھتے ہیں پتھر دل ہے. نہیں بیٹے, پتھر دل نہیں ہے, وہ صابر آدمی. جب صابر آدمی ہوگا تو لگتا ہے ایسے پتھر دل ہے, بڑا ہی سخت دل ہے. سخت دل کوئی نہیں ہوتا. آخر اس کے سامنے اس کا باپ مرے, ماں مرے, اوکے الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو کس مقام پر ہے؟ وہ دین پر چلنے والا سخت دل نہیں ہے, بلکہ وہ مقام رضا پر ہے کہ یا اللہ میرا باپ اتنا بیمار تھا, ہڈی اس کی ٹوٹ چکی تھی, ایسے کرتے تھے درد ہوتا تھا, اب تیرے پاس آ گیا, سکھ ہو گیا ہے, اور یہ درداں ساریاں ختم ہو گئی ان کی. اب وہ جس جگہ پر ہے وہ میرے محبت سے زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت اسے تیری محبت مل رہی, اس لیے اس کا عمل جو ہے اب زیادہ بڑھ گیا ہوگا. تو جو خزانے آپ نے حاصل کرنے ہیں وہ یہیں سے حاصل کر کے جانا ہے بیٹے. اپنے اندر جو ہے ایمان والا جذبہ پیدا کرنا ہے, ایمان کے خزانے پیدا کرنے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. دنیا نہیں, دنیا صرف بلی مانگے, جتنی مرضی ملے بلی صرف مانگ رہے کہ یا اللہ دنیا بلی دے, دنیا بلی دے. بلی کا مطلب ہے جو آپ کو نقصان نہ دے, آپ کے دینی معاملات کو نقصان نہ دے, جو آپ کو شریعت کی راہ پر چلنے سے روکے نہ, جو آپ کو چلانے کی کوشش کرے, آپ کو دوڑ لگوائے. دنیا بلی. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی اور نہ ہی گناہ چھوڑنے. میں نے کیا کہا؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی اور نہ ہی گناہ چھوڑنے, بلکہ کرنا کیا ہے؟ نیکیوں کی رفتار بڑھا دے. اتنا کام کر کہ تجھے گناہوں سے کام ہی نہ پڑے, ٹائم ہی نہ ملے, تب تو بچ جائے. ایک ہی راستہ ہے, واحد راستہ تیرے پاس, کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر کہ گناہوں کو وقت ہی نہ ملے. ورنہ تو مطلب ویلے تو ایسے نکارے اگے ہی گئے ہیں, باہر بیٹھے گپا ہی مارتے رہتے ہیں, گھر بیٹھے گپا ہی مارتے رہتے ہیں, سانو کوئی کام نہیں ہے گا, گیبتے ہی کرتے رہتے, چگلی ہی کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہم نے کام کر کے دکھانا. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی, دوسروں کی نہیں. کس کی کرنی؟ اپنی اصلاح ہو جائے گی. میں دعا مانگا کرتا ہوں, یا اللہ مجھے اتنا سکون دے کہ جو مجھے دیکھے اسے بھی سکون آ جائے. یا اللہ مجھے اتنا نور دے کہ جو مجھے ملے اسے بھی روشنی نظر آئے. بھائی مانگے یار, رب آپ کا ہے, مانگے اس سے, لے کر دکھائے. آپ کہے کہ میں مانگوں گا آپ کے لیے, مگر تڑپ آپ کی ہو, محبت آپ کی ہو, لینا آپ نے ہے. مانگے, دعا مانگنا سیکھے, ڈرنا ڈرنا نہیں, مانگنا سیکھے. یا اللہ مجھ سے کام لے, بڑے بڑے کام لے, وہ جب چاہے گا لے لے گا. میں
وہ اکثر دوست کہتے ہیں آرٹیکل ہم لکھتے ہیں تو فیس بک پر پھینک دیتے ہیں. میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک آرٹیکل جو ہوتا ہے نا، بعض کا ہمیں وہ دیتا ہے نا فیس بک، تو 10,000 بندہ پڑھ چکا ہوتا ہے، دیکھ چکا ہوتا ہے. وہ 10,000 بندہ اگر ہمارا ڈیلی پڑھ لیتا ہے یا 1,000 ہی پڑھ لیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں پر بھی ہے وہ 1,000 بندہ 10,000 بندہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے شیئرنگ کے ذریعے. میں کسی کو نہیں کہتا میرے ساتھ مل کر کام کرے. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ جس نے کرنا کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں تو نہ صحیح، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. بس بات ختم ہو. اب میری کو باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بیٹے جذبے میں رہنا چاہیے، ڈر کے نہیں رہنا. ڈر کے بھی جینا کو جینا ہے، مسکرا کے جینا چاہیے. کہتے مرنا مرنا کیا کرتے ہو، مرنا تو آسان بہت ہے، جینا ہے تو ہنس کر جی لو. کیونکہ مرنا تو کیا کرنا ہے، مرنا مر جائیں گے یار. وہ فقیروں والی باتیں تو ہم کرتے نہیں نا. ورنہ وہ ایک بابا فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں، کہانی حدیث تو ہے نا، تو کہانی ہوتی ہے. بابا فرید العطار رحمۃ اللہ کے صبح کے وقت ایک بندہ جا کر کہنے لگا اللہ دے نام تے کچھ دے. کہتا ہلے بونی نہیں کیتی تو منگن آ گیا. انہیں اگوں جملہ کڈیا، کہندا اوئے مرنا نہیں ہوں. بابا فرید العطار نے کہا مر جاواں گا. کہنا کس طرح مرے گا؟ بابے نے کہا اس طرح تو مرے گا. انہیں جا کے کہ جھاڑیا کپڑا بچھایا تو کیتا تو مر گیا. انہوں سمجھا کے مر کے دکھا. اللہ والے بھی اس جگہ پر آتے تھے، کہتے ساڈے نال کر کے دکھا نا، کر کے دکھا، گلا نہ کر کے دکھا. جب کر کے دکھائے گا خود مزہ آئے گا. اور کر کے مجھے نہیں بتانا بلکہ خود بخود اڑتا ہوا تیرا عمل میرے سامنے آئے، وہ مجھے آ کر بتائے گا کہ کر کیا رہا ہے. مجھے نہیں بتانے کی ضرورت ہے، میں جی کرتا پہ. جو کر رہا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جو کر رہا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، میں یہ کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات کس کے حضور پہنچتا؟ اللہ کے حضور. اللہ کریم کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. تو بڑی یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جذبہ دے، خلوص دے، ہمت دے، کیونکہ آپ اللہ کی پہچان اور اللہ آپ کی پہچان ہے. آپ اللہ کی پہچان ہے، اللہ آپ کی پہچان ہے، جس کا میں جمعے میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ کیوں پہچان. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہیں، آپ اس کے بندے ہیں. تعلق بھی ہلاک اللہ، اللہ جیسے ہلاک پیدا کرے، نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرے کہ آپ کے ہاتھ کاؤں اور پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع آ جائے، اور آپ کے اندر کا جو حسد کینہ بغض ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. جیسے وہ جواد ہے آپ سخی ہوتے نظر آئیں، جیسے وہ بصیر ہے اس کی چمک اور نور سے آپ کی کچھ دیکھنا شروع کر دیں. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا اس دنیا میں. ڈٹ کے کام کرنا، اور کام ایسے کرنا کہ کام تھک جائے تو نہیں تھکنا. میں جاب کرتا تھا تو میری سیٹ پر ایسے کر کے نا ڈھیر لگا دیتے تھے فائلوں کا، اور میں اس میں جو اپنا اندر ایم اور مقصد رکھتا تھا، میں کہتا تھا کہ انہوں نے فائلہ رکھ رکھ کے تھک جانا، کام کر کر کے نہیں تھکنا. میں انہوں نے خود کہنا ہوئے اور لے کے آؤ کام، یار مکے ہو وہ ویلے ہو کام لے کے آؤ. یار کی کریے یار ویلے آوازہ مار مار کے، کیونکہ ایک ہوتا ڈر ہوتا ہے او یار کام نہ کرو. میں کہتا نہ کام کرنا ہے کہ پیدا ہی ٹائم جاب ہی اس طرح کی ہے کہ آنے دو، جو کام ہے آنے دو، کر دیں گے ختم کر دیں گے. وہ ان کو گھاٹا پڑے یار کی کریے یار انہوں کسی اور کمے لا دیو. تسی کام کرو گے نا رب تانوں ہور کمے لا دے گا. کہتے نا بخشوان گئے سن نمازاں گلے روزے پہ گئے پہنے چاہیے سن، تسی اور کچھ بخشوان جاؤ گے کچھ اور پہ جائے گا، کیونکہ اللہ کریم تانوں اچے کرے گا نا، تہاڈے کام گھٹ نہیں کرے گا، ہور تو کھپا دے گا، ہور لے لے. تو تسی چکن والے بن جاؤ کہ ہور دے، بھجن والے نہیں کہ بھج جاؤ کوئی ہور دے. وہ بندہ کہتا مینوں ہی. تو پھر مجھے واقعہ یاد آئے نا اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے وہ واقعہ جڑا نا مثال دے کے، کیونکہ واقعے جڑے ہوندے جھوٹے ہوندے نے سچے نہیں. جیسا لیلا مجنوں دے قصے سارے جھوٹے نے، نہ لیلا دا وجود ہے نہ مجنوں دا وجود ہے. دنیا چ کوئی وجود نہیں ہے، کسی تاریخ دی کتاب وچ نہیں ہے، لیکن کہانیاں انہاں دی بہت بنیاں. تو جی کہانی ساڈے پیر مرشد نے بھی سنائی. کہندے لیلا بیمار ہو گئی نا تو انہوں صحت ہوئی، تو انہیں کیا میں مجنوں کس طرح دیکھاں. انہیں کہا چلو انج کرتے ہیں مدرسے دے بچیاں دی نا میں دعوت کر دینی، کیا ہو بھائی مجھے صحت ہوئی ہے تو میں ذرا کھانا کھوانا چاہنی ہوں. تو وہ مجنوں بھی لین چ لگ کے آ جائے گا. انہیں کھانا کھوایا تو لین چ مجنوں جڑا سی نا وہ ہیر تے لگا، سارے لگے نا سب تو ہیر تے، وہ بس لیلا نو دیکھی جا رہے. واری آئی سب نو دال ونڈی جا رہی سی، انہیں بھی کٹورا پھڑیا سی، انہیں دال زور دی ماری تو کٹورے ٹوٹ گیا.
تو سارے لوگ ہسن لگ پے. کہنے مجنو دال بھی چٹ کٹورا بھی چٹ. کہتے تہاڈے کسی ہور نال انج ہویا؟ کہندے نہیں. کہندے میرے نال ہی ہویا نا. تے خاص تے میں ہویا جہاں کٹورا بھی چٹ تے ہر چیز چٹ. ابھی کہتے تیرے نقصان کیوں ہویا؟ وہ میرا ہویا نا, گل ختم. تیرا تو نہیں ہویا, مینوں رب نے خاص کیتا ہے. اور کو تہاڈی کوئی چیز ٹک کے ٹوٹ گئی, اوئے ہوئے 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 لے بھی تو لگدا کوئی گناہ دا کام کیتا ہونا, ادھر فٹیک پی گئی. انہوں نے کہا میرے نال ہویا, تہاڈے نال تو نہیں ہویا. چل میں گناہ دا کام کیتا ہوگا, معافی مل گئی, تینوں کی تکلیف ہے؟ چل جا اپنا کام کر. میرے نال ہویا. تے جدوں رب نے کسی نے کردا ہوئے نا تو سارے انہوں پتھر بھی مار دے, انہوں کہتے رب سونے تیری مرضی ہے. جدوں تیری مرضی ہے تو پھر میں راضی ہوں. تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, دنیا بھلی دے, آخرت بھلی دے, اپنے دیدار کے قابل کرے. دنیا میں ہی سرکار کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے, تاکہ دنیا میں ہی ہم ایسے عمل کریں جس سے بخشے جائے, قبر میں منکر نکیر آئے ہی نہ, حساب کتاب ہو ہی نہ. اللہ کی مہربانی ایسی ہو جائے کہ دور سے پہچانے نہ جائیں کہ ان کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ کریم جو چاہے وہ کر سکتا ہے, بڑی بڑی امیدیں اس سے باندھ کر رکھے. یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں, قبول و منظور فرما. تیرے بندہ بننا چاہتے ہیں, قبول و منظور فرما. تیرے در پر بار بار آنا چاہتے ہیں, قبول و منظور فرما. تیرے نبی کے در پر سلام کرنا چاہتے ہیں, قبول و منظور فرما. ان آنکھوں کے پیچھے قرآن و سنت ہو, ہر چیز کو مشاہدے کے طور پر دیکھتے نظر آئیں. میرے مالک میرے پروردگار دل کی آنکھ کھل جائے, حلال حرام میں تمیز کرنے والے بنے, حق نہ حق کو جاننے والے بنے, جائز ناجائز کو سمجھنے والے بنے. کبھی قدم اس طرف نہ اٹھے جو حرام ہو, بلکہ قدم تیری طرف دوڑتے نظر آئیں. یا اللہ اس دنیا کے پل صراط پر اچھے طریقے سے رہتے نظر آئیں, اور زندگی گزارتے ہوئے لومۃ العائم سے کبھی نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ لوگ ڈریں یہ کچھ نہ کہہ دیں. میرے مالک میرے پروردگار ہمیں وہ صلاحیت دے جو قبولیت تک پہنچتی چلی جاتی ہے, ہمیں وہ ترقی دے جسے کبھی زوال ہی نہیں آتا, ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں, اور تیرے ساتھ ہم سب کچھ ہیں. کہ اللہ اسباب پیدا فرما, ہمیں ہمت دے, جذبہ دے, خلوص دے. ما فوق الاسباب ہمیں عطا فرما, ما تحت الاسباب ہمیں عطا فرما. سکینت ہم پر نازل ہو, نورانیت ہم پر نازل ہو, حضور کا دیدار ہمیں ہوتا نظر آئے. یا اللہ ہم سب کی سختیاں دور فرما, بیماریاں دور فرما, ہمیں شفائیں عطا فرما, مکروہ زندگی سے نجات عطا فرما, ہماری غریبی دور فرما دے, ہماری جہالت دور فرما دے. ایسا بڑھاپا نہ دے جس سے عقل چلی جاتی ہے, ایسا بڑھاپا دے جس سے ہم قابو میں رہتے ہیں, طاقت بھی ساتھ ہی رہتی ہے. میرے مالک پروردگار مرتے وقت کلمہ نصیب رہے, اور زندگی میں کلمے کے مطابق زندگی گزارتے نظر آئیں. تیرے بندے ہیں, تیرے ہی محتاج بن کر رہیں, کسی اور کی احتیاج رکھے ہی نہ, ضرورت تیری ہی رہ جائے, کبھی ضرورت مند نظر ہی نہ آئے. ہمیں تیری محبت کی آہ لگ جائے, پیار ہو جائے تجھ سے, کہ ہم کام کرتے نظر آئیں اور اپنے اندر کمال پیدا کرتے نظر آئیں. ہمارا بچہ بچہ ولی اللہ بنتا نظر آئے, ہماری نسلیں کامیاب ہوتی نظر آئے. یا اللہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو جنت میں نہ جائے, سارے کے سارے جنت میں جاتے نظر آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. سب بنائے نماز.